بیان معراج میں 5 وقت نماز کا واقعہ۔ ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب، بیل آئیکن لائک ضرور کریں تاکہ ہماری ہر تقریر، بیانات اور اچھی دینی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر، افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اچھی زندگی دی، اچھا بنایا۔ اللہ نے بنانے میں ہمارے میں کسی چیز کا کوئی کمی نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں صحیح سالم انسان بنایا، اور پھر انسان بنانے کے بعد پھر ان انسانوں میں بہتر گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر جو بنایا امت مصطفیٰ میں، جو آخری نبی، آخر نبی جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو، ہمارے باپ دادوں کو بن مانگے ہوئے اتنی اچھی زندگی دی۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اللہ چاہتے تو کسی غیر کو گھر میں پیدا کر ڈالتے، پھر تمہاری زندگی، تمہاری آخرت دونوں تمہارے ہاتھ میں رہتا، لیکن اللہ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے بہت بڑا احسان کیا، اس لیے کہ اللہ نے 2 زندگی دی، 2 چیزیں دی، آخرت بھی اور دنیا بھی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلے تو اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، نہیں انسان بناتے تو آج ہم کدھر پھرتے رہتے، کیونکہ اللہ نے ان تمام دنیا کے اندر بہت سارے مخلوقات، 18,000 جو مخلوقات اللہ نے پیدا کیا، ان میں سے بہت سارے جانور، پیڑ پودے، جھاڑ جھٹکیاں،
اور چرندے پرندے، یہ پورے چیزیں ہیں جو اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان تمام مخلوق سے افضل و اشرف المخلوقات جو انسان کو بنایا وہ ہم اور آپ ہیں، اور بہتر بھی انسان ہے بھائی۔ اللہ نے بہتر بنایا، خیر امت بھی کہا، تو اللہ نے کسی قسم کا کوئی کمی نہیں دیا۔ صرف آج ہم اور آپ اپنے اعمالوں کی وجہ سے کمی بن جا رہے ہیں، اپنے کردار اپنے اخلاق کی وجہ سے جو ہے برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کسی کو تکلیف میں یا کسی کو خراب میں یا کسی کو کسی پریشان میں نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے ایک اچھی زندگی دی، اچھا بنایا بھائی، زندگی بھی دی، اچھا بنایا بھی، اور اچھا بن کو رہنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اعمال میں ہے، ہم کریں گے اچھا بن کر رہیں گے۔ تو آئیے، آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا افضل دن ہے، بہترین دن ہے، اور 27ویں رجب ہے۔ آج کا دن جو ہے 27 رجب، آج کی جو رات گزر گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں معراج کے بارے میں بتایا تھا، معراج کے سفر کے بارے میں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو کیسے گئے۔ قرآن کے آیت بھی تلاوت آج بھی میں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ پاک وہ رب ہے، وہ پاک وہ ذات ہے، اس رب کی تعریف ہے جس نے ایک رات میں لیلا من المسجد الحرام، ایک رات میں مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک، مسجد حرام مسجد اقصی بہت سارے فاصلہ ہے، بہت دوری چیز ہے۔ بتایا جائے مسجد اقصی جسے مسجد حرام اور مسجد اقصی جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں پچھلے جمعہ میں بیان کر چکا ہوں، میرے دوستوں بزرگوں سفر کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات گزر گئی معراج کی رات، 27ویں رات، آج 27ویں رجب ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جو اس شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، آپ نے سنا کس طرح سے گئے، کیسے گئے، کہاں گئے۔ جب اللہ کے عرش لا مکان، جہاں اللہ کا عرش ہے، اللہ ہے، ان کے پاس جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بات چیت بھی ہوئی، میں نے کہا کیا کیا بات چیت ہوا، پچھلے جمعہ میں آپ نے سنا ہوگا۔ اور آج ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا؟ تو اللہ و تبارک تعالیٰ نے کہا، اے میرے محبوب، اے میرے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے بلایا ہوں کہ خاص تحفہ جسے ہم اور آپ گفٹ کہتے ہیں، کسی خوشی کے طور پر یا آپ اپنی مرضی کے اپنے دل اور کچھ چاہت کی وجہ سے لوگوں کو، دوستوں کو، احبابوں کو یا کسی مسلمان بھائی کو آپ گفٹ دیتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا گفٹ دینے کے لیے، جسے تحفہ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ لا مکہ، عرش پر کوئی نہیں، جہاں کوئی جا بھی سکتا نہیں، قیامت تک کبھی کوئی گیا نہیں اور کوئی جا سکتا نہیں، وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک گئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک، اتنی بڑی شان اونچے والے نبی جو اللہ کے پاس گئے، نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، میرے برسوں سے گزر چکا ہوں، بہت سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا، مگر کوئی ایسا نبی نہیں، کوئی ایسا فرشتہ نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا چیز نہیں جو اللہ کے عرش پر پہنچ سکے، اللہ کے پاس جا سکے۔ یہ نوری مخلوق کو بھی جا نہیں سکا۔ وہ کون سا جو شخص ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا اسی شان ایسی ہے، جس کا مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا گفٹ اور تحفہ دینے کے لیے۔ وہ تحفہ کیا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں؟ جب آپ جانتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ وہ تحفہ کتنی بڑی قیمتی چیز ہوگا، کتنا بڑا اونچا مقام ہوگا، کتنا بڑا اچھا چیز ہوگا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ نے کہا، اے میرے محبوب میں نے اس لیے بلایا کہ تمام چیزیں جب فرض ہوئی تو میں فرشتوں کے ذریعہ سے دیتا رہا، جب یہ اچھی تحفہ جو چیز خاص ہے میں تجھے بلایا میرے عرش پر،
اس لیے کہ میں یہ دینے والا ہوں۔ اے اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تجھے تیرے امت پر فرض کرنے والا ہوں، تاکہ تیری امت اور تو مجھ سے روزانہ بات کر سکے، مجھ سے روزانہ ملاقات کر سکے، مجھ سے اپنا روزانہ دکھ مصیبت سنا سکے، مجھ سے اپنا روزانہ اپنا شکوہ شکایت کر سکے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ وہ کون سا چیز ہے؟ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ نماز ہے۔ اے میرے نبی لے لے 50 وقت کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر آ رہے تھے۔ آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا کم کرتے 5 وقت کی نماز آئی، کیونکہ 5 وقت کی نماز جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز لے کر آئے، اور کیوں جب لے کر آ رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب 5 وقت کی نماز جو لے کر جا رہا ہے، یہ جو میں نے جو تحفہ تمہیں گفٹ دیا، یہ ایسی چیز ہے جو شخص اس کو پڑھے گا، تو نے زندگی میں یہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ میرے عرش پر آ کر میرا معراج کیا، اور میں تو یہ ایک ایسی چیز دے رہا ہوں، تیرا امت تو اور تیرا امت اور تیرے لوگا تیرے ماننے والے جو بھی شخص ان 5 وقتوں کو ملے گا اس کی 5 معراجیں ہوگی۔ ذرا سوچو اللہ کے رسول عرش پر معراج کرنے گئے، کتنی بڑی تکلیف، کتنی بڑا رفتار، کتنا بڑی چیزیں آپ نے سنا، لیکن آج ہمیں 5 وقت کی نماز میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک بار ہوا، لیکن اللہ نے اس کے صدقے میں تمام امت کو دے دیا کہ 5 بار معراج ہوگی، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 5 مرتبہ اللہ سے معراج کا، اللہ سے بات کرنے کی ہوگی۔ کیونکہ جب بندہ آج دنیا میں کماتے ہیں، کبھی بھی اللہ کا نام یا اللہ کو سنانے والا نہیں، مصیبت میں پڑ جائے تو کیسا ہے اللہ کو سنائے، لیکن اللہ نے میرے محبوب کو دیا کہ لے کر جا، کوئی شخص اگر بیمار ہو تو میرے سے دعا کر کے کہے گا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا کر دے، اگر کوئی شخص سے پریشان حال میں پڑا ہوا ہے تو مجھ سے دعا کرے گا اللہ میں پریشان ہوں تکلیف سے دور کر دے تو میں تکلیف کو دور کر دوں گا۔ کوئی کسی پر ظلم ہوگا، کسی پر ستم ڈھا دیا جائے گا، کوئی پریشان کے عالم میں کسی کو ستایا جائیں گے تو وہ دعا کریں گے کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ کہے گا اللہ میں جو ہے ظلم، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرے اوپر بے انصاف ہو رہا ہے، میرے اوپر پریشانیاں ہو رہی ہے، یا اللہ تو مجھے جو ہے اس ظلم سے، اس پریشان سے جو دور کر دے، اسے جو آرام فرما دے۔ جب کوئی شخص مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنتا، اور سننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دیا۔ اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں اگر نماز نہیں دیتا تو آج آپ مسجد میں آتے، آج جمعہ پڑھتے نہیں، تو یہ کب ملا؟ معراج پر ملے۔ یہ نماز کا صدقہ جو فرض ہوئی، نماز پہلے فرض نہیں، ہمارے نبی پر جو نماز فرض ہوئی تو اللہ نے معراج پر بلایا، کہا عرش پر اللہ کے پاس اور تحفہ دیا وہ نماز، اے میرے محبوب آ میرے پاس لے کر جاؤ۔ بھائی کیا 50 وقت کی نماز، لیکن 5 ہو گیا، پھر 5 ہی ہو گیا، کم کراتے گئے، اسی طرح سے 5 جو نمازیں ملی تو اللہ نے کہا یہ 5 نماز ملی، اور 5 نماز کس طرح سے ملا، کیوں ملا، اور پڑھنے سے کیا فائدہ اور کیا فضیلت ہے، کیا برکت، کیا رحمت ہے، اے میرے محبوب سن لے۔ اسی طرح سے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کیا بات ہے تو مجھ سے اتنا محبت کرتا ہے، تو اللہ نے کہا اے میرے محبوب میں تجھ سے نہیں، تجھ سے بھی اور تیرے ماننے والے سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ذرا سوچو اس حبیب کے صدقے میں آج پورے مسلمانوں کو اللہ کا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، جو ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ سب سے محبت کرتا ہے اس نبی کے صدقے میں۔ اگر آج اس نبی سے محبت صدقہ نہیں رہتا تو ہم جیسے مسلمان اس دنیا میں رہنے کے بھی لائق نہیں بنتے، کیونکہ آج ہمارا زندگی ایسا جو ہے اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد لیلا، ایک رات میں مسجد حرام سے اقصی بیت المعمور، فرشتوں کا کعبہ، سدرۃ المنتہا، عرش اللہ، جنتوں کے دروازے، 8 دروازے، جنت سے اوپر اونچا پورے چیزاں پار ہو کو اللہ کے عرش میں جا کر اللہ تحفہ دے رہے ہیں۔ لے میرے محبوب میں نے تجھے بلایا ایک چیز، ایک خاص چیز دینے کے لیے، اے اللہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے 50 وقت کی۔ تو 50 وقت لا دے، کم کرا گئے، 5 وقت میں آئے، 5 وقت آئے میرے محبوب غم ہو گئے۔ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے محبوب 5 وقت کی نماز میں 50 وقت کی نماز کا برابر ثواب دینے والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت پڑھیں گے، ایک میں 10 وقت کی نماز، 10 20 30 40 50، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت کی برابر، کیونکہ اللہ نے دیا تھا کتنا؟ 50 وقت کی نماز، ہوا کتنی؟ 5 وقت کی نماز۔
50 کے برابر آج کوئی امت اگر فجر پڑھ لیا ہو تو 10 وقت کی نماز پڑھ لیا، کیونکہ اللہ نے کہا میرے محبوب کو میں 50 وقت کا ثواب دینے والا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر ہے، تحفہ لے کر آ رہے، کہہ رہے لو فجر کی نماز لے لو، ایک وقت فجر دے رہا ہوں۔ 5 وقت جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا اور دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ فجر لے لو، کہ بھائی فجر کیا ہے؟ تو اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، فجر کی نماز وہ نماز ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا، اس روئے زمین پر انہیں روتا رہا، انہیں وہ کیا ہے اس دنیا میں پریشان کے عالم زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال، 300 برس بتایا گیا کہ 300 برس تک، 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر روتے گئے، معاف ہوا نہیں۔ ایک دن ایسی صبح ہوئی، صبح کا وقت تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھلی تو دیکھا آسمان کی طرف، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تو پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ آدم تو رو کے بس ہو گیا، تیرا آج میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو حضرت آدم کہنے کیا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اے آدم پڑھ لے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے 8واں جز میں 8 پارہ کے اندر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ آیت دے دی، جبکہ اس وقت قرآن نہیں تھا، لیکن آج جب آدم نے پڑھا، آج قرآن دیکھے تو قرآن میں ہے۔ آدم نے قرآن نہیں پڑھا، موسیٰ عیسیٰ نے قرآن نہیں پڑھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دی گئی اور ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی امت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت قرآن نہیں تھا، لیکن یہ لفظ اس وقت حضرت آدم نے پڑھا اور اللہ نے 8واں پارہ کے اندر اس لفظ کو جو ہے دے دیا گیا، ربنا ظلمنا، اے میرے رب ظلمنا، میں نے ظلم کیا، انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لنکونن من الخاسرین، میں پریشان میں ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جیوں ہی اللہ کا آواز یہ دعا پڑھ، یہ جو ہے قرآن کی آیت پر، جیسے یہ قرآن کی آیت حضرت آدم نے پڑھا، اللہ نے کہا میں تجھے معاف کر دیا۔ جیسے ہی معاف کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ کی آواز آئی اے آدم میری ذات جلال کی قسم، اگر تو پورے امت کے لیے دعا مانگتا، تیرے آنے والے جتنے بھی اولاد کے لیے دعا مانگتا، میں سب کو معاف کر دیتا۔ اتنی بڑی طاقت وہ دعا میں۔ آج ہم بھی پڑھتے نماز میں، لیکن ہمیں سیکھنا ضروری۔ ربنا ظلمنا کس نے؟ آدم نے پڑھا، اور یہ دعا مانگو اللہ سے، میں ظلم میں ہوں، پریشان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب یہ دعا روزانہ نماز میں پڑھتے رہیں گے تو اللہ تم نہ معاف کر دے گا، اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے، کیونکہ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی جو ہے برائیوں سے بچاتی ہے۔ جو شخص نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہ برے کاموں کو چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ وہ برائیوں سے دور ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن وہ اچھائی کی طرف ضرور آ جائیں گے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو شخص پاک صاف ہو کر اچھی طرح سے وضو بنا کر اچھی طرح سے جو ہے نماز کو پڑھیں گے۔ وہ قرآن کی آیت کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، نماز برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آج ہم نماز نہیں تھے اس لیے برے کاموں میں ڈوبے ہوئے، ہمارا وجہ کیا ہے؟ ہم پکے سچے نماز ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں حرام کا ادھر کا، حلال کا ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی، یا تو پھر ہم نماز پڑھتے نہیں، 2 ہی وجہ ہوتا ہے، یا نماز صحیح نہیں یا تو نماز پڑھتے نہیں۔ 2 وجہ کی وجہ سے ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے جو شخص نماز پڑھے گا وہ برائیوں سے ختم ہو جائے گی، ان کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں گے، ان کو نماز بچا لیں گے برائیوں سے، برے کاموں سے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمارے محبوب کو کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز لے لے، تو پر تیری امت کو دے دے، تیرے ماننے والے کو دے، اور کہہ دے جو بھی شخص فجر کی نماز پڑھے گا، نماز پڑھتے ہوئے قدم کو، اپنے پیر کو مسجد سے باہر نکالے گا، 300 سال رونے کی ثواب ان کے اعمال میں لکھ دوں گا۔ ذرا سوچو، نبی کہا ہے معراج پر، اللہ کہہ رہے ہیں، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، اللہ خود فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟
اے میرے محبوب تیرے امت کو فجر کی نماز کہہ دے کہ فرض ہو گئی. جو شخص فجر کی نماز کو پڑھے گا اور پڑھ کر جو ہے دعا کریں گے, اس کا قدم جیسے ہی مسجد سے باہر آئے گا ان کی مغفرت کر دی جائے گی. ان کے گھر میں رزق کا جو دولت مال ہوتا ہے ان کا ذریعہ میں عطا کر دوں گا. ان کے گھروں میں وہ کمانے کو جو جاتے ہیں دکان مکان باغ بغیچے کھول لے اس کو میں برکت عطا کر دوں گا. کیونکہ یہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے نکلتے اللہ کی رحمت کے فرشتے رحمت لے کر آتے, رزق لے کر آتے ہیں. ہم سمجھتے فجر صبح اٹھیں کام میں چلے گئے, کوئی باغ میں, کوئی گاڑی میں, کوئی بغیچے میں, کوئی دکان میں, کوئی مکان میں. اسی طرح سے آدمی اٹھ کو چلے جاتے, سمجھتے کہ دکان کھولوں تو اچھا بیپار ہوگا, یا کوئی کہتا ہے اچھا گاڑی چلے گی اچھا پیسہ ہوگا, یا باغ اچھی ہوں گے. میرے دوستوں بزرگوں یہ تو اللہ نے زندگی دی تم نہ خالی محنت کرنے کے واسطے, اس میں خیر و برکت نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھ لے, آدم جیسا ثواب لے لے. آدم نے 300 سال رویا, 300 سال روتے گئے, آنسو ایسا پتھر بھی موم ہو گیا تھا. آج بھی آدم علیہ السلام جہاں روئے وہاں کی زمین ہل رہی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت آدم 300 سال رونے کے بعد اللہ نے اسے معاف کیا, اور وہ شکرانے میں 2 رکعت جو نماز پڑھی وہ فجر کی نماز ہے. اے میرے محبوب لے لے فجر کی نماز. یہ نماز حضرت آدم نے پڑھی, کیوں؟ ان کا توبہ قبول ہوئی, انہیں اللہ معاف کر دیا, اور معاف کر کو نبی بھی بنا دیا. اور تو یہ نماز لے کر جا, پہلا نماز فجر ہے, اور جو بھی شخص فجر کی نماز پڑھے گا اس کو آدم جیسا ثواب عطا کروں گا. آج فجر کی نماز بننے آدم جیسا نبی, پہلا انسان, پہلا دنیا میں آنے والے شخص. 300 سال رونا, ہمیں 100 سال نہیں رو سکتی, 160 سال نہیں رو سکتی. کون رویا اتنا؟ ایک دن تو رونے آتا نہیں ہمیں. شب معراج, شب برات, رمضان, یہ سب اور کوئی چیز, جمعہ کے دن, کسی دن میں ہمیں رونا نہیں آتا. 300 سال رونے کے ثواب آج ایک جو ہے فجر کے وقت مل رہی, لیکن ہمیں وہ گواہ ڈال رہی. ہم نہ کیا ہو گیا؟ وجہ ہے کہ ہمیں اس کا فکر رہی. میرے دوستو بزرگوں میرے محبوب اوپر ہے, اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے لے فجر, جا آدم کی جیسا ثواب عطا کر دوں گا. آدم کا جیسا ثواب ہو گیا. پھر آیا اب 5 وقت کی نماز دیا, پہلا فجر, دوسرا نماز ظہر, دوپہر کو 1 گھنٹے کو اب جو اذان ہوا ظہر کی. میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب لے لے ظہر کی نماز. تیرے امت پہ 4 رکعت ظہر کی نماز فرض ہو گئی, اور تجھ پر تیرے امت جو بھی پڑھے گا اس کو جو ہے اس طرح سے ثواب عطا کروں گا. کس طرح سے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے جیسا. کہ اللہ نبی حضرت ابراہیم کا کیسا عمل؟ کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑ کے اوپر ذبح کرنے گیا تھا, ذبح کر رہے تھے, لیکن ذبح جو ہے دیکھا ہے آنکھ کی پٹی کھلی, بیٹا کھڑا ہوا ہے. فرشتے جبرائیل دمبا کو جنت سے لا کر سلا دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری جو چلی تھی, جانور جو دمبا جنت سے لایا گیا تھا اس پر چلی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی کھولی دیکھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے, اور ایک جانور ذبح ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کیا, اور شکر میں 4 رکعت نماز پڑھی, اور کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے قربانی بھی لے لی, تو نے قربانی بھی میرا جو ہے قبول کر لیا, اور میرا بیٹا کی بھی جان سلامتی دی. اے اللہ تیرا جیسا رب, تیرے جیسے مالک و مولا کریم کوئی ہو نہیں سکتا. تو میرے بیٹا کا جان مانگا, میں نے جان دی, لیکن تو رب ہے, جان بھی لے تو جان کو بچا سکتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. 4 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی, کون سا؟ ظہر کی. اور میرے محبوب معراج پر ہے, اللہ کے پاس عرش پر. اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب حضرت ابراہیم نے شکریانے میں پڑھی, جا تیرے امت کو کہہ دے, تیرا امت جو آج جو ہے غفلت میں سستی میں ظہر کی نماز کو چھوڑ رہا ہے, ان کو کیا بھی معلوم نہیں, تو سنا ڈال. آج میں معراج کا واقعہ جو بیان کر رہا ہوں, یہ معراج کے واقعہ میں آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی, اور معراج معمولی چیز نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں ایک سائنس کو پوچھو, جب چاند پر اس پر جاتے ہیں تو اپنا جان جو ہے سنبھال کے جاتے ہیں. میرے محبوب تو خوشی سے آئے, خوشی سے گئے, اور پھر اتنا سفر کوئی زندگی میں اور آخر جو ہے دنیا میں کر بھی نہیں سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے میرے محبوب جو بھی شخص
ظہر کی نماز پڑھے گا، جا کہہ دے تیرے امت کو، تیرے ماننے والوں کو کہہ دے، مسلمانوں کو کہہ دے جو آج غفلت میں پڑا، انہیں سمجھتا ظہر کچھ نہیں ہے، ظہر کی نماز حضرت اذان دے دی پڑھ لیا بس، ہمیں نہیں پڑھے تو کیا بھی چلتا۔ میرے دوستو ایسا سمجھنے والے ذرا سنو، حبیب مصطفیٰ معراج پر میرے اللہ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب ظہر کی نماز جو بھی شخص پڑھے گا، وہ روزانہ اگر ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ان کو میں ایسا ثواب عطا کروں گا جیسے حضرت ابراہیم کو عطا کیا، ایک بیٹا کو اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کا ثواب عطا کروں گا۔ آج ہم ظہر پڑھ لیں گے جمعہ کے ساتھ ظہر کی نماز، اس طرح سے کل بھی ظہر، تو میرے دوستو بزرگ جو بھی شخص ظہر کی نماز پڑھیں گے ان کو ایک اولاد کی قربانی دینے کے برابر ثواب ملے گا۔ ظہر کی نماز چھوڑ رہی اولاد کو قربان کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو؟ نہیں، آج تو اولاد ہمارا نہیں ہو سکتا تو قربانی کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا سوچو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے کر اللہ کو جو ہے پیارا ہو گئے۔ آج ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر ہے، اور ہمارے آقا ہمارے مولا کریم اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب ظہر کی نماز جو بھی پڑھے گا ان کو ابراہیم جیسا اولاد کی قربانی دینے کے برابر ثواب عطا کر۔ ذرا سوچو، ظہر کی 10 منٹ ہے کہ نہیں؟ 10 منٹ 4 رکعت نماز پڑھ رہی، 2 رکعت 4 رکعت سنت پڑھ لے، کچھ نہیں، 10 منٹ میں ہمیں ایک اولاد کی قربانی کے ثواب مل رہا ہے۔ اے میرے محبوب جا لے جا، دوسرا وقت، دوسرا فرض، پہلا فجر، دوسرا ظہر، لے لے ابراہیم جیسا ثواب۔ پھر کہا کہ اب آ جا تیسرا نماز، تیسرے وقت، تیسرا فرض کون سا ہے؟ عصر، 4 گھنٹے کی نماز عصر کا جو پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میرے محبوب معراج پر ہے، اللہ نے کہا اے میرے محبوب عصر کی نماز کو لے لے۔ عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھا۔ کہا کہ کیسے بھائی؟ حضرت عزیر علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے، باغ میں جس طرح سے رہتے ہیں ویسے باغوں میں جنگلوں کے اندر گھوم رہے تھے، ٹہل رہے تھے۔ اس نے چرندے پرندے، جھاڑ جھٹکی، پیڑ پودے سب کو دیکھا، پھر کہا کہ یہ مر جائیں گے، زندہ ہوں گے، کیسا ہو سکتا؟ آج ہمیں بول رہی کہ نہیں کہ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے؟ ایسا غلط خیال مت کرو، مر کو مٹی میں تمہارا جسم، تمہارا گوشت ختم ہو سکتا ہے، تیری روح سے اللہ پھر جسم کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ یہ جسم کو کچھ نہیں رکھا، آج جسم کاٹ دیا انسان زندہ رہتا کہ نہیں؟ میرا ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک شخص کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا، ایک کٹ گئی، لیکن پھر بھی وہ انسان کے روح، ان کا جان سلامتی ہے۔ بھائی پیر نہیں تو مرنا نا، تو وہی سے ہمارا جسم مٹی میں مرنے کے بعد مل سکتی، مگر روح ڈال کر اللہ پھر تمہارا حساب ہوگا۔ تو اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کے دماغ، اللہ کا نبی ہے، کون ہے؟ حضرت عزیر اللہ کے نبی ہے، اور ان کے دماغ پہ یہ خیال آیا، یا اللہ یہ لوگ، یہ آدمی، یہ چرندے، یہ پرندے چیزاں مر جاتی پھر زندہ ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا؟ مر کو تو ختم ہو جاتی پھر کیسا ہوگا؟ ایسا جیسے ہی انہیں دل پہ خیال رکھا، اللہ نے فوراً اسی جنگل کے اندر اسے موت دے ڈالی۔ ان کا گدھا، ان کا سواری جو تھا، انہیں بھی موت، انہیں بھی 2 جنے مر گئے۔ مرنے کے بعد پھر اللہ نے 100 سال کے بعد اسے جگایا، 100 سال کے بعد جگایا۔ کم لبثت قال لبثت بعض یوم، قرآن کہہ رہا ہے کم لبثت، اے عزیر بتا تو کتنا سویا؟ اب تمہیں بولے کتنا؟ فجر تک سویا، عشاء کیا 10 گھنٹے کو سویا، فجر کو بھی نہیں اٹھا۔ اسے پوچھا تو کتنا سویا؟ بول رہا ہے کم لبثت، ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے سے۔ اللہ نے نہیں، 1-2 گھنٹے نہیں، 100 سال تک میں تجھے مار کو رکھا، تیری ہڈی، تیری نسلی سب کچھ گل گیا، سر گیا، پھر تجھے میں زندہ کیا۔ اب ایمان دیکھو، حضرت عزیر جنگل کے اندر سر گئے، گل گئے، ہڈیاں بھی نہیں، ان کے گدھے، ان کا جو سواری تھا وہ بھی ختم۔ پھر اللہ 100 سال کے بعد ویسے عزیر جیسا انسان، ایسا نبی کو پیدا کیا۔ پھر عزیر اللہ کے کہے اللہ یہ کیسا؟ کہ نہیں تجھے یقین ہو رہا، کوئی بات نہیں، جا تیرے گاؤں کے اندر جاؤ، پتہ چلتا تیرے گاؤں کے اندر کتنا بلڈنگ، کتنا گھڑا تھا، کتنے لوگ تھے، کتنے مالدار تھے، کتنے امیر تھے، جا دیکھ۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام وہ جنگل سے ہو کر جب اپنے گاؤں کی طرف آ رہے ہیں، ان کے گھر کے پاس دیکھ رہے کہ کون کی ایک آدمی ان کے گھر کے ساتھ جو گھر تھا وہ اٹھا لی، 100 سال کے بعد آیا بھائی۔ اب آ کو پوچھ رہی میرا گھر یہاں تھا، یہ توڑ کو کون گھر بنا لی، یہ کون آدمی ہو گئے؟ دیکھ رہے ایک بھی آدمی اسے حضرت عزیر کو پہچان رہا نہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ 100 سال ہو گیا تھا، اب ان کی
زمانہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اللہ نے 100 سال کے بعد اسے زندہ کیا اور کہا جا تجھے یقین ہوگا کس طرح سے، تجھے معلوم کرو۔ جب آیا تو دیکھا کہ سب لوگ کوئی پہچانتا نہیں کہ عزیر ہے۔ جب انہیں تھا اس وقت سب ان کا کلمہ پڑھتا تھا، ان کو مانتا تھا، انہیں نبی کہتا تھا۔ جب اس وقت آئے تو کوئی بھی ان کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ تو ایک بوڑھی کہہ رہی ہے کہ بابو تجھے پہچانا لگتا ہے، کیونکہ جب خوب عمر والے رہتے ہیں کہ تو لگتا ہے کہ عزیر اللہ کے نبی ہیں۔ کہا ہاں بھائی میں عزیر ہے۔ تو کہ بوڑھی مجھے پہچان لیا، جان گیا، ہاں میں 100 سال کے بعد یہ بوڑھی، کیونکہ اس وقت یہ کیا تھی؟ ایک چھوکڑی تھی، ایک جوان لڑکی تھی، آج وہ بڈھی ہو چکی ہے، 100 سال عمر ہو چکا۔ تو یہ مجھے پہچان لی کہ تو عزیر ہے، میں نے بچپن میں تیرا کلمہ پڑھا تھا، تیرا قرآن پڑھا تھا، تیرا جو ہے حدیث پڑھی تھی، تیرا ایمان لایا تھا تجھ پر، آج میں تجھے پہچان لیا، تو عزیر ہے۔ کہا کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ میں نے 100 سال کے بعد ایک آدمی کو بھی دیکھا، مجھے یقین کہ میں 100 سال کے بعد آیا ہوں۔ جیسے فوراً اللہ کے سجدے میں گر گئے اور 4 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کیا، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو مار بھی سکتا ہے، جلا بھی سکتا ہے، سر کر گل بھی ختم ہو جائے تو ان کو اچھا کر سکتا ہے، یا اللہ تیری بہت بڑے طاقتور ہے تو، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میرے دل میں میرے دماغ پہ ایک خیال آیا، یا اللہ تو بڑا رحیم، تو زندہ کرنے والا، تو مارنے والا، سب کچھ تو کرنے والا ہے، مجھے یقین ہو گیا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی اللہ نے کہا جا معاف کر دیا، انہیں اللہ کے شکر میں 4 رکعت نماز پڑھی جو عصر کی نماز ہے۔ میرے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر ہے اور کہہ دیا ہے میرے حبیب عصر کا نماز لے لے، اور تیرے امت کو کہہ دے، تیرے ماننے والوں کو کہہ دے، جو بھی شخص عصر کی نماز پڑھے گا ان کو میں عزیر جیسا ایمان عطا کروں گا۔ آج ہمیں عصر کو چھوڑ دی تو ایمان کیسا ہوگا؟ بولو، دنیا کی طرف ہوگا کہ نہیں؟ جب ہمیں اللہ کے رسول پر یقین ہونے کے لیے عصر کی نماز ضروری ہے، کیونکہ عصر کی نماز میں اعمال ہوتے ہیں، تمہارے اعمال وہاں کہ تیرے اعمال اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ حضرت عزیر کو بھروسہ ہوا کہ اللہ تو مار بھی سکتا ہے، جلا بھی سکتا ہے، تو پیدا بھی کر سکتا ہے، تو مٹی میں ملنے والے انسان کو بھی صحیح صلاحی حساب و کتاب بھی لے سکتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی میں خیال آیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی معراج پر ہے، اللہ نے کہا ہے میرے محبوب لے لے، تیرے امت کو کہہ دے جو بھی شخص عصر کی نماز کو پڑھے گا ان کو میں عزیر جیسا ایمان عطا کروں گا۔ عصر کی نماز چھوڑ ڈالنی، آج لوگ عصر کی نماز کو سمجھتے نہیں کہ عصر کیا چیز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ قرآن کے اندر بھی ہے کہ تیرے اعمال برباد ہونے کا اندیشہ ہے جو عصر کو چھوڑ ڈال دی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے محبوب عصر کے نماز دے دی کہ جا تو اپنے امت کو کہہ دینا عصر کی نماز پڑھ لے اور عزیر جیسا ان کو سبب عطا کروں گا۔ اب آئی چوتھی نماز کون سی؟ مغرب کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب یہ 4 وقت، تیسرا چوتھا وقت جو نماز ہے مغرب کی، لے لے جا مغرب کی نماز پڑھ لے، اور تیرے امت کو بھی کہہ دے اے اللہ یہ مغرب کی نماز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار تھے۔ قرآن کے وَاذْكُرْ ایوب اذ نادیٰ، اے ایوب بس کر، کیا کر بھائی؟ بس کر اللہ کے غم میں۔ اللہ تو نبی سے کچھ غلطی یا خطا تو ہوتی نہیں، نبی نہ معصوم ہوتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے کسی طرح سے وہ کچھ خامیاں ہو گئے ہوں گے، کوئی جو ہے چیزیں ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں شرمندگی ہو گئی اور اللہ کے پاس رونے لگے، ایسا روئے۔ اللہ نے قرآن کے اندر وَاذْكُرْنَا ایوب، بس کر۔ اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ وَاذْكُرْنَا، بس کر ایوب، تیرا رونا مجھے دیکھا بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس کر۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے شکر کے لیے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرے شکر ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام مغرب کے لیے 4 رکعت کے نیت باندھی، لیکن ہمیں آج کیا 3 رکعت پڑھ رہی، کسی کو معلوم نہیں کہ 3 رکعت کیوں بھائی، 2 رکعت کیوں؟ تو معلوم ہوگا حضرت آدم نے شکر میں پڑھی، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر میں پڑھی اپنے بیٹے کی قربانی کے واسطے، حضرت عزیر عصر۔ اب مغرب 3 رکعت، جبکہ حضرت ایوب لکھ رہے ہیں کہ حدیث کے اندر کہ 4 رکعت کی نیت باندھی، پڑھا 3 رکعت، اور ہمیں بھی 3 رکعت حکم ہے۔ کیوں؟ آج سن لے، یہ معراج پہ ہم نہ پتہ چل جا رہا ہے کہ نماز کیا ہے، وہ تحفہ، وہ گفٹ ایسی شان والی ہے، جو شخص اس کو لے کر گزرے گا کل قیامت میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے رہے گا۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر ہے کہ اے میرے محبوب لے لے مغرب کی نماز۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنا روئے، انہیں جو نماز اللہ کے شکر میں کھڑے ہو گئے، روتے تھے، آنسواں جاری تھی، کپڑے بھیگ گئے تھے، 4 رکعت کی نیت باندھی، 2 رکعت پڑھ کو جب کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں خوب روتے تھے بھائی، ایسا رونا ہو گیا اب انہیں خیال ہی نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اسی طرح سے تیسری رکعت جب سجدہ میں سجدہ کر لیے، 2 سجدہ کرنے کے بعد جیسے کھڑے ہونے چاہے، زمین پر گر گئے، اتنا رو رہے تھے، اس کو ہمت نہیں، اس کا طاقت نہیں ہو رہی اب کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز ادا کرنے کی۔ تو میرے دوستو بزرگ، جیسے ہی تیسری رکعت میں زمین پر گر گئے، اللہ نے کہا اے ایوب بس کر، اب 3 رکعت پڑھ کو سلام پھیر ڈال، تجھے میں 4 رکعت کا ثواب بھی دینے والا ہوں، 3 رکعت بس کر، اب تیرا جو ہے طاقت، تیری قوت اتنی نہیں جا رہی ہے، تو میرا خوف، میرا ڈر اتنا لے کر رو رہا ہے، اب تجھے نہیں آ رہا ہے، لیکن تیرا نماز میں نے قبول کر لیا، جا 3 رکعت ادا کر لے۔ میرے دوست اور بزرگ 3 رکعت ادا کر لیا، میرے محبوب جو ہے معراج پر ہے، اللہ نے کہا جا تیرے امت کو 3 رکعت مغرب فرض دے دے، اور جو بھی شخص فرض نماز مغرب کا ادا کرے گا، مسجد سے باہر نکلتے جاؤ گا، اس کو میں ایسا ثواب عطا کروں گا جیسا حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ہمیں ایوب جیسا رونا آتا نہیں، ہمیں بیٹھے تو آنکھ سے آنسو بھی نہیں آتے، اللہ کے ڈر خوف سے، دنیا کی محبت، دنیا کی دولت کے لیے بھی، دنیا کی پریشانی آئے تو اس کا نہیں، دنیا کا غم ہو گئے مر گیا اس کے لیے رونا نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر و خوف سے کبھی رویا کوئی شخص روئے ہم اور آپ روئے نہیں، کیوں؟ اللہ کا ڈر خوف نہیں۔ وہ نبی علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام تھے جو اللہ کے ڈر و خوف اتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا رویا، اللہ کو کہا بس کر، اب میں تجھے قبول کر لیا، جا جو ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا جا تیرے امت کو 3 رکعت مغرب کی نماز دے دے، جو بھی شخص 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھے گا ان کو میں ایوب جیسا رونے کا ثواب عطا کروں گا۔ اب 4 وقت کی نماز ہو گئی، 5 وقت کی نماز، یہ نمازیں کہاں مل رہی؟ زمین پر نہیں، اللہ خود ہی اپنے محبوب کو پاس میں بلایا عرش پر، اور خود ہی دے رہا ہے بول کر۔ ذرا سوچو کتنی بڑی قیمتی چیز ہوگا نماز ہے، اس لیے جو نماز پڑھے، اللہ میں کتابوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ولیاں کہاں سے پیدا ہوئے؟ نماز کے ذریعے سے۔ نماز ایسی چیز تھی جس سے جو چاہا وہ مل گیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آیا 5 وقت کی نماز کے بارے میں، عشاء کی 17 رکعت ہے، بہت بھاری نماز ہے، بڑا نماز ہے، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، عشاء کی نماز لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتا، اے دن بھر تھکا گیا، دن بھر پریشان ہوگا، تمہیں کیا پڑھ دی، چلو سو جاؤ، چلو باتوں میں لگ جاؤ، اب ٹی وی کا ٹائم ہو گیا، اس کا ٹائم اس کا ٹائم ہو گیا، چلو اسی میں انسان کیا کرتا ہے؟ یہ شیطان انسان کو پھنسا دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان برباد ہو جائے۔ شیطان چاہتا ہے، اللہ نے جنت سے نکال کو ابلیس مردود شیطان جہنم میں کہہ دیا، وہ اکیلا جائے گا نہیں، یہ مت سمجھو کہ ابلیس اکیلا جائے گا، ابلیس نے اللہ سے وعدہ بھی کر کو آیا تھا جب نکالا گیا جنت سے کہ اللہ تو نے یہ آدم کی وجہ سے مجھے نکالا نا، کوئی بات نہیں، میں آدم کی وجہ سے نکل گیا، لیکن مجھے اتنا تو مہلت دے، اتنی طاقت دے کہ یہ آدم کی اولاد کو میں بھٹکا کر جہنم میں لے جا سکوں۔ کہا جا، جو تیرے غلام ہوں گے، جو تجھے باپ سمجھیں گے، تجھے دادا کہیں گے، تجھے بیٹا سمجھیں گے، تو جس کو اپنا سب کچھ سمجھے گا تجھے، وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جو میرا نیک بندہ ہوگا، جو میرا اللہ والے ہوں گے، جو دیندار ہوں گے، وہ میرے ساتھ میرے جو ہے جنت، میرا جنت میں آئیں گے، وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو شیطان تو پیچھا لگا ہوا کہ نہیں، آدم جنت سے جب تک نہ نکالا تب تک نہیں۔ اب ذرا سوچو، وہ حضرت آدم نبی علیہ السلام جنت سے نکال دیا، تو آپ کو دنیا سے جہنم لے جا سکتا کہ نہیں؟ یہ کہیں غلط فہمی کر رہے ہو کہ ہمیں جہنم میں نہیں جاتی، یہ مت غلط فہمی کرو جہنم میں نہیں جاتی، کیونکہ جہنم بنایا کافروں کے لیے تو ہے، فی نار جہنم خالدین، یہ پھر نار جہنم میں جائیں گے، کافر و مشرک لوگ جہنم میں جائیں گے تو ہے، مگر ان کے ساتھ وہ شخص جائے گا جو مسلمان تو کہیں گے لیکن ان کے اندر دین نہیں ہوں گی، ان کے اندر نمازیں نہیں ہوں گی، اللہ کا رسول کا فرمان نہیں ہوگا، ان کی محبتیں نہیں ہوگی۔ میرے دوستو بزرگ، ان کے ساتھ ہم ہی جائیں گے، کیونکہ یہ ہے اللہ کے قرآن کے اندر۔ تو میرے دوستو بزرگ، عشاء کی نماز میرے محبوب لے لو کہ اللہ تو نے میرے امت سے اتنا محبت کرتا ہے، اگر کوئی فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب، کوئی ظہر پڑھے حضرت ابراہیم جیسا قربانی کا ثواب، کوئی اگر عصر پڑھے تو حضرت عزیر جیسا ایمان کا ثواب، کوئی اگر مغرب پڑھے تو حضرت ایوب علیہ السلام جیسا رونا اور ان کی طرح ایمان کی ثواب۔ یا اللہ، عشاء پڑھے تو کیا، جو عشاء پڑھے وہ دامن مصطفیٰ لے کر جائیں گے۔
दामन मुस्तफ़ा ईशा की नमाज हमारे नबी के वास्ते, क्योंकि हज़रत मूसा 4 वक्त की नमाज़ पढ़ा। कितनी वक्त की? 4 वक्त की। 5वीं वक्त हम पर और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर फ़र्ज़ है। भाई जितने भी मुसलमान हैं सबके ऊपर 5 वक्त की नमाज जो ईशा की नमाज़ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और हमको हुक्म दिया कि ईशा की नमाज जो पढ़ेगा दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। अब ज़रा सोचो, 5 वक्त की नमाज 50 वक्त की सवाब के बराबर दे रहा है और इतनी बड़ी ईमान की ताज़गी दे रही है। लेकिन आज हमारे मुसलमान 27वीं रजब आज का दिन है, मिराज की रात अल्लाह के रसूल को ये मिली थी और 27वीं रजब की रात को जो लेकर आए थे तोहफ़ा, आज किसी को ख्याल है? नहीं है। अब 3 दिन हो, 3 दिन के बाद शाबान की चाँद आ जाएंगे, रमज़ान आ जाएंगे। रमज़ान आने से पहले हर आदमी शाबान में अल्लाह के रसूल का महीना है, इसीलिए उसको अपना नबी की गुलाम बना ले, नबी की उम्मत बना ले। भाई नमाज के ज़रिए से, नमाज ऐसी चीज़ है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हमें मालूम नहीं चल रहा। हम जब किताबों को कुरानों को देखते हैं कि अल्लाह के वली बड़े बड़े सहाबा किराम ये कैसे दीनदार, कैसे दीन की मजबूती हुई, तो पता चल रहा है कि नमाज के ज़रिए से। किसी को अगर कोई हुकूमत मिली तो नमाज के ज़रिए से, किसी को अगर दौलत मिली तो नमाज के ज़रिए से। हमें भी दौलत मिली लेकिन वो काम का नहीं, क्यों? उसमें खैर व बरकत नहीं है। आज लाखों रुपए लगा हमारे मुसलमान कमा रहे हैं मगर अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये देने के लिए तरसते हैं, क्यों? अल्लाह के घर को अगर मांगा जाए तो हमें इधर उधर कर देते हैं। वजह क्या है? ईमान की कमज़ोरी की वजह से मेरे दोस्तों। अल्लाह के रास्ता में जिसने भी दिया, अल्लाह के घर को जिसने भी दिया, ये मस्जिद, ये मदरसा, ये जो है उलमा, ये हाफिज़, ये जो भी आप रख रहे कर रहे हैं देने के वास्ते, तो इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह ताला आपको 2 गुना देने वाला है। ये आपका बर्बाद नहीं हो रहा है। आप अगर आपके बेटा के लिए या आपके घर की फंक्शन के लिए गोश्त वगैरह, ये हज़ारों रुपये आप जानते हैं कैसे खर्च होता है, लाखों हज़ारों रुपये खर्च कर डाले तो आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं। मगर आपने मस्जिद के वास्ते सिर्फ 1 रुपये, 1 मुट्ठी हाथ में से छुप को दिया तो अल्लाह ताला 1 रुपये की वजह से कल जन्नत में आपको अता कर देंगे। मालूम है आपको अल्लाह के रास्ते में देने का? तो इसी तरह से आप जो भी दे रहे हैं अल्लाह के घर के वास्ते कर रहे हैं तो आप ये दिल खोल कर करें कि मैं दे रहा हूँ मस्जिद के वास्ते, मस्जिद आबाद होने के वास्ते। ये मिराज पे जो नमाजें मिली मेरे दोस्तों, ये मस्जिद आबाद होने की वजह से मिली। इतनी बड़ी ख़ास तोहफ़ा जो आज मिला है मेरे नबी को और हमारे उम्मत पर, तो आज ज़रा मैं आँखों को घुमा रहा हूँ कि उम्मत इस तोहफ़ा को लेना नहीं चाहता। कितने शख्स हम लोग हैं जो फ़जर की नमाज़ आज पढ़े हैं? नहीं पढ़े। अब बताओ कि फ़जर की नमाज़ पढ़े नहीं, अल्लाह हमला कैसे माफ़ करता? कैसे आदम जैसा ईमान मिलती? बोलो। ज़ोहर पढ़े नहीं या असर पढ़े नहीं, मगरिब ईशा 5 वक्त की नमाज नहीं, तो अब बता हमारा ईमान कैसे मुकम्मल रहेगा? भाई ना हम आदम जैसा बनना चाहते, ना मूसा, ना ईसा, किसी नबी जैसा नहीं मानना चाहते, और आखिर में हज़रत हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ईशा पढ़कर नबी की दामन को पकड़े, वो भी नहीं पकड़ना चाहते। ऐसे ऐसे लोग कहते कि हम रसूल के मानने वाले, ईशा को छोड़कर बैठने वाले रसूलुल्लाह के मानने वाले नहीं होते। और अल्लाह के रसूल ने कह दिया भी कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और कुरान हदीस शरीफ क्या है? अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। ज़रा सोचो, नमाज अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। ऐ मुसलमानों, जो मोमिन होगा उसके लिए है। मुसलमान तो वो लफ्ज़ आया नहीं, मोमिन के लिए है। तो मोमिन वो है जो नमाज को कायम रखे। और जन्नत कौन जाएगा? इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात, ये मोमिन लोग जन्नत में जाएंगे। मोमिनों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया। जो मोमिन कहते हैं, परहेजगारी, मुत्तकी, जो नमाज़ों को कायम रखेगा उसे मोमिन कहते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ला अर्श पर जहाँ गए और इन तमाम चीज़ों को लेकर आए, और जो सहाबा के नाम पढ़े उनको बड़े से बड़े चीज़ें मिले कि नहीं, और आज हमें देखो छोड़ कर बैठे। इसलिए आज के बाद मेरी इस बातों को जो भी शख्स सुने और जो भी मेरी माँ बहनें सुने, जो यहाँ तक भी मेरी आवाज़ गई, ये वादा कर लें कि इंशाअल्लाह जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा नमाज़ों को नहीं छोड़ूंगा। अगर ये वादा आज इस मस्जिद के अंदर मेरी बातों को सुनकर कर ले तो मैं जो है कसम खाता हूँ, जो भी शख्स अल्लाह के डर की खौफ की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफ़ा की कदर किया और नमाज को पढ़ा, इंशाअल्लाह वो बग़ैर हिसाब किताब को जन्नत में चले जाएंगे। उसका हिसाब नहीं होगी, नमाज के ज़रिए से हर चीज़ माफ़ हो जाती है। अल्लाह से दुआ की, वो एक नमाज ऐसी चीज़ है जो मिराजुल मुमिनीन कहा गया। भाई मिराज, अल्लाह के पास जाना बहुत बड़ी ऊंचा मकाम है। लेकिन आज ये उम्मत अगर ज़ोहर पढ़े, असर पढ़े तो मिराज है कि नहीं? 5 मिराज है भाई।
ظہر فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز پڑھو. اللہ سے ملاقات, اللہ سے مانگنے کا. آج نماز نہیں رہتی تو کوئی بھی شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اللہ کا نام نہیں لیتا. نماز کے ذریعے سے نا آج ہمیں نماز پڑھی تب اللہ کا نام ہوا. اللہ کے پاس سجدہ کرنے کا وقت نہیں ملتا. تو یہ شیطان جو ہے جنت سے آدم کو نکالا, اور ان کے جو ماننے والے آدم کے جو اولاد, ہم تو آدم کے اولاد بھائی, آدم کے جتنے بھی اولاد ہیں اللہ سے کہہ کر بھی آ گیا کہ میں بھی جہنم میں جاؤں گا تو ان کی اولاد کو بھی لے کر جاؤں گا. اور جو بھی آج بے نمازی ہوں گے وہ جہنم ان کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے بھائی. آپ کہیں گے کیسے جنت, حضرت نماز نہیں پڑھے تو بھی جنت میں آتا. وہ چھوڑو, اللہ تعالیٰ نے واقعات کے اندر ایک ایک کو کیا تو ایسا نہیں کہ ہم کو بھی کر دے گا. ایک شخص نماز نہیں پڑھے, ایک اعمال کی جنت میں چلا گیا, وہ پڑھے واقعات سنے, ویسا نہیں ہماری زندگی. اللہ جس کو چاہے جنت میں کر دے, مگر نماز کا وعدہ اللہ کیا, جو شخص پڑھے گا یہ تحفہ لے کر ان کے عمل کرے گا ان کو میں جنت عطا کروں گا, جنت کی کنجی دوں گا, جنت کی چابی دوں گا, کلی دوں گا, تاکہ وہ جنت میں جا سکے. یہ وعدہ ہے بھائی. تو اس لیے ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, کیونکہ نماز ہمارے پاس کلی ہے بھائی. گھر اللہ جنت بنایا, دروازہ میں لگا دی گئی, دروازہ اندر جانے کے لیے چابی کی کلی کی ضرورت پڑتی ہے, تو نماز کلی ہے بھائی. حدیث شریف میں آتا ہے جنت کی کنجی نماز ہے. آپ پورے اعمالہ کر لیں, حجہ کر لیں, زکاتہ دے دیں, لوگوں کو پورا کھلا لیا پلا لیا, سب صدقات سب کچھ کر دیے, اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ آپ کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا. کہ اللہ دروازہ کھولے, فرشتوں کو حکم ہوگا مت کھولو. کہ اللہ کیوں, میں تو تیرے بندوں کو کھلایا پلایا پہنایا, تیرے اوپر سب کچھ کیا, اللہ میں سب کچھ کیا, پھر جنت میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ کہے گا کیوں, اس لیے کہ تو سب کچھ کیا, تجھے جنت کے دروازے تک مل گئی, لیکن اندر جانے کی چیزیں لے کر نہیں. اللہ وہ کیا تھا, وہ نماز تھی. تو نماز جنت کی کنجی چابی ہے بھائی. نماز پڑھیں گے تبھی جنت کے اندر جا سکتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ معراج پر میرے نبی نے جو لے کر آیا تحفہ نماز 5 وقت کی, اور نماز کا ثواب کتنا, 50 وقت کی. اللہ دیا تھا 50 وقت, یہ 5 وقت کی نماز تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کرائے. 5 وقت کی فرض ہوئی, 5 نبیوں کے صدقے میں ملا. کتنے نبی گئے, 5 نبیوں کی قربانی, 5 نبیوں کی رحمت برکتیں ملی. اب ذرا سوچو, اتنی بڑی برکت اور رحمت کسی چیز میں ہے نہیں ہے بھائی, کسی چیز میں نہیں. اللہ جہاد کی جنت دے دیا, لیکن برکتہ نہیں ملنے والی. آؤ بھائی, آدم جیسا لو, حضرت ابراہیم جیسا قربانی, حضرت عزیر جیسا ایمان, حضرت ایوب جیسا دامن مصطفیٰ کو لے کر چلے جاؤ, پھر آپ کی زندگی اور آخرت دونوں اچھا ہو جائے, دونوں اچھے ہو جائیں گے. تو آپ نے جانا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نبی کو معراج ہوئی تو کس لیے ہوا تھا, نماز کے واسطے, نماز کی تحفہ کے واسطے. اللہ کے رسول گئے, لا عرش پر کوئی نہیں جہاں پہنچا جہاں مصطفیٰ کے قدم گئے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, آج دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں, فیس بک میں فالو کریں, انسٹاگرام پر فالو کریں, ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں, لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے.